بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزرے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جب ایک کافر نے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا، یعنی اللہ کے گھر کو گرانا چاہا۔ جب وہ کافر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیسا عذاب نازل فرمایا، اس وقت اس کافر کا کیا انجام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو کیوں گرانا چاہا۔ واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ فیل میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابراہا یمن کا گورنر تھا۔ ابراہا نے دیکھا کہ کئی لوگ ہر سال مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ لوگ مکہ میں ایک گھر کا طواف کرتے ہیں۔ ابراہا نے کہا کہ میں یمن میں ہی اتنا خوبصورت گھر تعمیر کروں گا اور پھر سب لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ لوگ اس گھر کا طواف کیا کریں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک گھر بنوایا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہر سال مکہ میں جاتے ہو اور اس گھر کا طواف کرتے ہو، میرے اس عالی شان گھر کا طواف کیا کرو اور یہی تمہارے خدا کا گھر ہے۔ اہل عرب کو یہ بات نہایت ہی ناگوار گزری۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم لوگ تمہارے بنائے ہوئے گھر کا طواف نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کے گھر کا طواف کریں گے۔ جب ابراہا نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو ابھی بھی ہر سال مکہ میں اس کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ابراہا کو غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ میں مکہ میں موجود اس گھر کو ختم کر ڈالوں گا، یعنی گرا ڈالوں گا۔ اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور ہاتھیوں کی ایک عظیم فوج تیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک اتنا بڑا ہاتھی تھا کہ حبشیوں نے بھی اس سے بڑا ہاتھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ابراہا اس ہاتھی پر سوار ہو گیا، اس لیے اس واقعے کو اصحاب فیل یعنی ایک ہاتھی والا لشکر کہا گیا ہے۔ ابراہا اپنے غرور و تکبر نے ہاتھیوں پر بیٹھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابراہا نے کسی کو پیغام دے کر مکہ کی طرف بھیجا۔ پیغام میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرف جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا، میرا کام صرف تمہارے خدا کے گھر کو گرانا ہے۔ میں اپنا کام کروں گا اور خاموشی سے واپس آ جاؤں گا، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی میرے راستے میں نہ آئے۔ جب قاصد یہ پیغام لے کر حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچا، حضرت عبدالمطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے اور یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ اسے آنے دو، ہم نہیں روکیں گے، خدا کا گھر ہے، خدا اس سے خود ہی نپٹ لے گا۔ جب ابراہا اپنے لشکر کو لے کر مکہ کے قریب آیا تو ابراہا کے لشکر نے مکہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیا اور ان کے جانور بھی لوٹ لیے۔ ان میں سے 200 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ جب حضرت عبدالمطلب کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت عبدالمطلب کو برا لگا، تو حضرت عبدالمطلب ابراہا سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ کے دادا بہت ہی خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ ابراہا آپ کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، اے اہل مکہ کے سردار، کیا سوال ہے مجھ سے؟ ابراہا کا خیال تھا کہ یہ اپنے خدا کے گھر کو بچانے کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ تمہارے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے مویشی مجھے واپس کر دیے جائیں۔ جب ابراہا نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری اس بات نے تمہارا مقام میرے دل سے ختم کر دیا ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم اپنے خدا کے گھر کو بچانے کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں۔
حضرت عبدالمطلب نے ایک تاریخی بات کہی۔ آپ نے فرمایا، خدا کو میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ اس نے مجھے میرے مویشیوں کا نگہبان بنایا ہے، لہٰذا میں صرف تم سے اپنے مویشیوں کا ہی مطالبہ کرتا ہوں۔ ابراہہ نے کہا کہ میں تمہارے خدا کے گھر کو آج گرا دوں گا، اور واپسی میں ابراہہ نے آپ کے اونٹ آپ کو واپس کر دیے۔ جب حضرت عبدالمطلب لوگوں کے درمیان پہنچے تو سب لوگوں سے فرمایا کہ مکہ کو چھوڑ کر پہاڑوں میں دور وادی میں جا کر پناہ لے لو۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کی قوت نہیں، سب اپنے ہی گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے حضرت عبدالمطلب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھنے لگے۔ آپ کو یقین تھا کہ وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے اور ان کا عبرتناک انجام ہوگا، اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک بڑے ہاتھی کے اوپر بیٹھ گیا اور بہت غرور و تکبر سے کعبہ شریف کی طرف آ رہا تھا۔ ان ہاتھیوں میں سے ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کے اوپر ابراہہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ہاتھی کعبے کی طرف کرتا تو ہاتھی رک جاتا، اور جب پیچھے کی طرف کرتا تو ہاتھی پیچھے بھاگا بھاگا جاتا۔ کوئی تو طاقت تھی جو اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی دوران حضرت عبدالمطلب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندوں کا لشکر بیت اللہ کی طرف آیا اور بیت اللہ کے اوپر گھومنے لگا۔ وہ ابابیل کا لشکر تھا۔ ہر پرندے کی چونچ اور پیروں میں ایک ایک کنتر تھا۔ وہ پتھر کون سے تھے اور کہاں سے لائے گئے تھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن تاریخی باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سمندر کی طرف سے نمودار ہوا تھا، یعنی یہ لشکر کسی سمندری جزیرے سے بھیجا گیا تھا۔ ابراہہ کے لشکر پر وہ پتھر چھوڑ دیے جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پتھر کسی ہاتھی یا کسی انسان کے سر پہ لگتا تو اس کے سر کو چیرتا ہوا زمین میں چلا جاتا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ فیل میں بھی آیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہاں سے بچ گئے، جن میں ابراہہ بھی شامل تھا۔ ابراہہ اور جو لوگ بچ گئے تھے، ان لوگوں کو ایسی بیماری لگی جو بہت ہی خطرناک تھی۔ بیماری یہ ہوئی کہ ان کے جسم کا گوشت گل سڑ کر جلنے لگا۔ جہاں جہاں سے بھی ابراہہ گزرتا، پیچھے پیچھے اس کا گوشت گرتا چلا جاتا۔ جب ابراہہ ایک علاقے میں پہنچا تو اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ جب پورا لشکر مر گیا تو حضرت عبدالمطلب باقی لوگوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترے، اور مرنے والے لشکر کے پاس جتنا بھی خزانہ تھا حضرت عبدالمطلب نے مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہنے والی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔